ناسور کا مطلب کیا ہے؟ ناسور جو ہے نا ایسا بھی زخم جسے ناسور بولتے ہیں، بہت سڑ جاتا ہے تو وہ ہے، یا پھر کوئی زخم ہے خاص، کوئی ایسا زخم ہے جس سے خون پیپ مواد وغیرہ نکلے۔ کہ کان میں تیل ڈالا اور دماغ سے معدے میں پہنچ کر نکلا تو وضو ٹوٹا، حالانکہ یہ بھر منہ نہیں ہے، لیکن قے بھی تو معدے سے نکلتا ہے، لیکن قے سے وضو تبھی ٹوٹتا ہے جب بھر منہ ہو ورنہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا کہ دونوں چیزیں معدے سے نکل رہی ہے، لیکن تیل بغیر بھر منہ کے وضو توڑ دیتی ہے۔ معدے سے جو ہے پھر نہیں، دماغ سے معدے میں جانا، یہ کسی طرح سے پتہ چل جائے، بتایا نا کہ معدے سے آنے سے بہرحال وضو ٹوٹے گا۔ ہاں، تو قے جو ہوتی ہے کھانے کی یا پانی کی، کیسے پتا چلے گا جب پانی آ گیا قے میں؟ کیسے پتا چلے گا کہ وہ معدے سے ہے؟ تو یہی بھر منہ آنا جو ہے نا، یہ علامت ہے کہ معدے سے ہے۔ تو اسی لیے یہ نہیں کہا انہوں نے کہ بھر منہ آئے، خون اور تیل کے بارے میں یہ کہا کہ معدے سے، تو کسی بھی طور پہ پتا چل جائے کہ معدے سے آیا، تو وہاں بھی وہی بات ہے، یہاں بھی وہی بات، دونوں میں کہاں الگ فرق ہوا؟ معدے سے اگر تیل آیا تو وضو ٹوٹے گا، کھانا بھی معدے سے آیا تو وضو ٹوٹے گا۔ جی، اور مرد نے آگے کے مقام میں تیل یا پانی ڈالا اور وہ نکلا تو وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ ناپاک ہے یا نہیں؟ کیونکہ پیشاب کے راستہ تو ناپاک ہے، کیونکہ اس سے پیشاب تو گزرتا ہی ہے اور اس کو پاک نہیں کیا گیا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ پیشاب کا راستہ ناپاک ہے؟ صاف مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کے شرم کے مقام سے رطوبت نکلے تو وہ پاک ہے، اور اندرونی مقامات پہ پاکی ناپاکی کا حکم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ کوئی رطوبت نہ نکلے۔ اور وہاں مرد کا جو عضو تناسل ہے، اس کا اندرونی حصہ، جو قضیب کا حصہ، جو راستہ ہے، وہاں اگر کوئی ناپاک قطرہ ہوتا تو وہ باہر آتا۔ اب وہ سب قطرات نکل گئے تو ناپاکی ہے نہیں، باقی اگر کوئی تری ہے تو اس کو پسینہ مانا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ کیا دماغ محل نجاست ہے؟ عورت کے پستان سے جو دودھ نکلتا ہے، کیا اس سے وضو ٹوٹے گا؟ نہیں، دماغ محل نجاست ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ کوئی ایسا صریح جزیہ نظر سے نہیں گزرا کہ دماغ جو ہے وہ محل نجاست ہے کہ نہیں۔ لیکن جہاں جہاں خون بہتا ہے تو خون جو ہے خود نجس ہوتا ہے، اور معدہ جو ہے وہ محل نجاست ہے، اور جتنی بھی آتے ہیں وہ سب محل نجاست ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ پیشاب کی جو تھیلی ہے وہ محل نجاست ہے، باقی جوف بطن وہ محل نجاست نہیں ہے۔ اور عورت کے پستان سے جو دودھ نکلے گا وہ نجس نہیں ہے۔ اگر پستان میں زخم ہے اور وہاں سے پانی نکلا یا زرد پانی نکلا، پیپ مواد نکلا، وہ ناپاک ہے، دودھ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالی عالم بالصواب۔ اگر جاب کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہو جائے اور بنا جھوٹ بولے کام نہیں ملے گا، تو کیا ایسی صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ یہ بات ضرور ہے کہ جس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اس کو کرنے کے لیے جو قابلیت چاہیے وہ ہمارے پاس ہے، تو اس صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے یا نہیں؟ جھوٹ بولنے کی کسی حالت میں اجازت نہیں ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ قبیح عین ہی ہے، اس کی اجازت کبھی بھی نہیں ہوتی کہ جھوٹ بولنا جائز ہو جائے، اور وہ بھی جاب کے لیے۔ یہ بیکار کی بات ہے کہ جھوٹ بولنا جاب کے لیے ضروری ہو جائے۔ دنیا میں اتنے وسائل ہیں کہ جناب ایک کام چھوڑے دوسرا کام کرے، وہ نہیں کر سکتا تیسرا کام کرے،
اور کچھ نہیں ہو سکتا تو جاب لینے کی کیا ضرورت ہے نا؟ آلو ٹماٹر پیاز بیچے، کہیں نوکری کرے، کچھ کچھ بھی بنا بنا کے بیچنا شروع کرے. تو کون سی ایسی مجبوری ہو گئی کہ فلاں جاب جو ہے جھوٹ بول کر کے لینا ہے؟ جہاں پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں پہ لفظ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. واقعے کے خلاف بات کہنا، تو وہاں توریہ کی اجازت ہوتی ہے، نہ کہ جھوٹ بولنے کی. اور توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا جملہ بولنا جس کا دو معنی ہو، سامنے والا قریب والا معنی سمجھے اور ہم دور والا معنی مراد لے. ہاں، جیسے مثال کے طور پہ زید اپنے گھر میں بیٹھا ہے، کوئی باہر بھائی جو ہے باہر سے آیا، اس کا پیچھے کچھ دشمن اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور وہ بھائی کوئی دوست کوئی مسلمان بھائی اندر آ گیا کمرے میں، اور کسی کمرے میں جا کر کے چھپ گیا. بعد میں دشمن آ کر کے اس کو پوچھنے لگے کہ کیا وہ ہے موج، اور یہ سمجھ گیا زید کہ وہ جان سے مارنے کے در پہ ہیں. اگر میں بتا دوں گا کہ ہاں اس گھر میں آیا ہے تو جان سے داخل ہو کر جان سے مار دیں گے، تو اس کی جان بچانا بھی فرض ہے ممکنہ حد تک. تو اس لیے دروازے پہ جب ان لوگوں نے آ کے پوچھا کہ کیا فلاں گھر میں آیا ہے، تو یہ کیسے بولے گا کہ جان بھی بچا لے جائے اور جھوٹ بھی نہ ہو. تو علماء نے فرمایا کہ ایسی صورت میں کسی دوسرے روم کی طرف اشارہ کر کے وہ یہ کہہ دے کہ یہاں پر نہیں ہے. تو گیٹ میں باہر والے تو سن لیں گے یہاں پر نہیں ہے، اور یہ سچ بول رہا ہے کہ فلاں روم میں نہیں ہے، فلاں روم میں ہے بلکہ. تو توریہ کی اجازت ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی کبھی اجازت نہیں ہوتی. واللہ تعالی علم بالصواب. میرا سوال ہے کہ بیت الخلاء جب جاتے ہیں تب مچھر یا مکھی ہوتی ہے؟ اگر وہ جسم میں کپڑے پر آ کر بیٹھ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ اور ہو جائیں گے تو کیا حکم ہے؟ نہیں نہیں، ناپاک نہیں ہوتے. ناپاکیوں کے معاملے میں جو کہتے ہیں نا کہ سوئی کے ناکے کے برابر جو ناپاکی ہوتی ہے وہ حکم نجاست نہیں رکھتی. ناپاکی کے معاملے میں آپ لوگ پڑھ بھی چکے، اور مزید آگے پڑھیں گے کہ ایک درم سے کم جو نجاست ہے وہ کپڑے پر موجود ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اور اس کو پاک کرنا واجب بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پاک کرنا سنت ہے. جبکہ نظر بھی آئے اور مکھی مچھر کی بات کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ ناپاکی کی جگہ پہ بیٹھ گئے اور پھر اڑ کر کے آ کے بدن پہ یا کپڑے پہ بیٹھ گئے، تو ان کی ٹانگیں اتنی باریک ہوتی ہیں کہ اس پہ نجاست لگی ہوگی تو کتنی لگی ہوگی، بہت باریک، بہت تھوڑی سی، اس کا کیا اعتبار ہے؟ تو نجاست میں کسی ایسی مقدار کا اعتبار نہیں ہے کہ جس کا خیال رکھنا متعذر اور مشکل ہو. اور بے شک مکھی مچھر وغیرہ کے بدن میں کوئی نجاست لگ جائے اور کپڑے پر آ جائے، وہ ایسی ہی مقدار ہے کہ اس کا لحاظ کرنا بہت مشکل ہے. ہیں ایک مرتبہ جو ہے نا اہل بیت کرام میں سے ایک بزرگ کے خیال میں یہ بات آئی کہ جناب جس کپڑے میں ہم لوگ استنجا کرتے ہیں وہ کپڑا بدل کر کے دوسرے کپڑے میں نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کپڑے پر جو ہے وہ مکھی وہیں سے اٹھ کر کے وہاں بیٹھ گئی ہو، تو وہ کپڑے میں ناپاکی آ گئی. جب انہوں نے صحابی کو سے یہ بات ڈسکس کی تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک صحابی نے بتایا کہ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہ کیا نہ بتایا. حالانکہ طہارت کے معاملے میں وہ سب سے زیادہ محتاط تھے، تو اس لیے ایسی بات پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے کوئی اگر اس طرح کا خیال دماغ میں لائے کہ ہم لیٹرین باتھ روم میں جاتے ہیں تو پھر تو اس طرح کی فکر لائیں گے تو اس کا جینا دوبھر ہو جائے گا کہ یہ مکھیاں مچھر جو ہے نا اڑتے ہی رہتے ہیں ہر جگہ، تو پھر انسان کا بدن ہو سکتا ہے کہ وہ ناپاکی سے آئے ہوں. تو اس طرح کی ناپاکی کا اعتبار نہیں ہوتا. واللہ تعالی عالم بالصواب. محرم کے جلوس میں جانا کیسا ہے اور تعزیہ اور ماتم دیکھنا کیسا ہے؟ یہ سب ناجائز و حرام ہے. خاص طور سے شیعوں کا شناخت اور شعار جو ہو جائے اور تعزیہ داری جو آج کل مروجہ ہے، یہ سب ناجائز و حرام ہے. اور اس میں تماشا دیکھنے جانا بھی ناجائز ہے کہ یہ شیعوں رافضیوں اور تعزیہ داروں کی محفل کو رونق دینا، آباد کرنا، اسے بسانا ہو گیا، ان کے سواد کو بڑھانا ہو گیا. اور علماء کرام نے تو اس میں اتنا مسئلہ سخت بتایا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ہم تو ماتم نہیں کر رہے تھے، ہم تو غلط کام نہیں کر رہے تھے،
ہم بس دیکھنے وزٹ کرنے چلے گئے تھے، تو کیا اس سے ان کی محفل کی رونق نہیں بڑھی؟ فرمایا کہ تماشا دیکھنے بھی کوئی گیا ہے اور وہیں پر کوئی حادثاتی موت ہو جائے تو جو دیکھنے والے تھے وہ بھی مریں گے، تو ان کا بھی حشر انہی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ لوگ ان کا ثواب بڑھانے گئے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ جو جہیز ماں باپ اپنی طرف سے دیتے ہیں بغیر جبر و طلب کے، اس کا لڑکے کے لیے لینا کیسا ہے؟ ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جہیز کسی صورت نہیں لے سکتے، ہندوؤں کی رسم ہے، حرام ہے۔ جہیز خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، کچھ برتن دے دیے تھے سرکار اقدس علیہ السلام نے ہیں۔ تو جہیز کا معنی ہوتا ہے تیاری، کی خاتون بیٹی کو کچھ سامان برتنے کا دے دیا جائے کہ وہ اس سے گھر کا کام چلائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماں باپ اگر اپنی بیٹی کو دیں، یہ تحفہ ہے۔ یہاں پر جہیز کا بڑا رواج پڑ گیا ہے انڈیا میں، اور بے شک یہ جہیز کا رواج جو ہے ہندوؤں سے آیا ہے، جہاں پہ کہ جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے اور زبردستی کی جاتی ہے، اور جہیز اگر بہت زیادہ خواتین لے کے نہیں آئے تو سسرال میں آ کر کے اس کی بے عزتی کی جاتی ہے اور تانے کسے جاتے ہیں، نندیں اور بھوجائیاں اور بہت سارے لوگ، یہاں تک کہ شوہر اور بہت سارے ساس سسر سب کے سب طنز کرتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، اور یہ ہندوؤں سے، یہی سب چیزیں ہندوؤں سے آئی ہیں، تو یہ سب حرام ہے۔ جہیز طلب کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ سوال ہو گیا، بلا ضرورت سوال کرنا حرام ہے۔ تو جہاں پر جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ حرام ہے، لیکن اگر ہاں باپ اپنے شوق سے اپنی بیٹی کی ضرورت کے سامان دے تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، اور وہ بیٹی لے کے جاتی ہے۔ یہ کہاں سے کہہ دیا کہ لینا حرام ہے؟ داماد کو دیا ہی کہاں جا رہا ہے؟ وہ غلط سمجھ رہا ہے کہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو دیا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ ہاں، اسی لیے فقہائے کرام نے فرمایا کہ جہیز جو ہے وہ بیٹی کی ملکیت ہے، وہ داماد کا نہیں ہے، کچھ بھی داماد کا نہیں ہے۔ داماد برتے، بیٹی چونکہ استعمال کرنے دے رہی ہے تو دے رہی ہے، اس لیے ماں باپ کے گھر سے جو جہیز بیٹی کو ملا کرتا ہے وہ سب بیٹی کی ملک ہے، اس کو لینے میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ 3 سوال اور ہے حضرت۔ پیچھے کے مقام سے مطلب اینل ہے نا؟ ہاں، اوپر، بالکل اوپری حصہ جو ہوتا ہے وہ جس کو مخرج کہتے ہیں، تو اسی کے اندرونی حصہ پیچھے کا مقام۔ جی بولیے۔ حضرت ہمارے بہت سارے سنی علماء بھی فوٹو ویڈیو پر آتے ہیں، ہماری زبانی صرف کہنے سے کہ فوٹو ویڈیو حرام ہے بغیر دلیل اثر کم پڑتا ہے۔ حضرت برائے مہربانی کوئی قرآن شریف کی آیات، احادیث مبارکہ وغیرہ پیش کر دیں ہماری آسانی کے لیے۔ اس میں کیا آسانی؟ جو لوگ کر رہے ہیں تو اس میں کیا آسانی آپ کی؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، جو تصویر بناتے ہیں ان پر سخت عذاب ہوگا۔ تو یہ ہے سرکار اقدس علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ اب اس پہ کمنٹ کرنا، کیا کیا جائے؟ جو کرے گا وہ حرام میں گرفتار ہوگا۔ تو آپ کے لیے اس مسئلے میں عمل کرنے میں کیا پریشانی ہے کہ آسانی چاہیے؟ کسی مقرر یا عالم کو دیکھ کر کے آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا مسئلہ؟ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی اور سوال؟ جی، کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو خلیفہ مقرر کیا تھا؟ یہ تاریخی بات ہے، اس میں ہم زیادہ کچھ جواب دینا نہیں چاہتے۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے یزید کو ولی عہد بنایا، وصیت کی۔ خلیفہ مقرر کیسے کریں گے جب خود خلیفہ ہیں؟ تو اپنی زندگی میں کیسے مقرر کریں گے؟ یہ کہ وصیت کر دی تھی ان کے خلافت کا جو ہے نا، اور تذکرہ بھی کر دیا تھا، لوگوں کو سمجھا دیا تھا، بہت ساری چیزیں کی تھی۔ تو یہ سوال پوچھ کر کے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پھر الزام حضرت امیر معاویہ کو جاتا ہے رضی اللہ عنہ؟ اس قسم کا سوال سخت ناپسندیدہ ہے، سخت ناپسندیدہ ہے، خاص طور سے ان حالات میں
جبکہ کہیں کا جرم کسی اور کے ذمے تھوپ دیا جاتا ہے، لہٰذا ایسا سوال نہ کیا جائے۔ حضور اب آخری بات کوئز کے متعلق ہے۔ ہاں اس بار بتائیے، کن کن، وضو ہاں کے کن کن کا؟ جی وضو کے مکروہات اور متفرق مسائل میں تقریباً 70 سوال بنائے گئے تھے، تقریباً لگ بھگ سارے مسائل اس میں ڈالے گئے تھے۔ تو 12 لوگ ایسے ہیں جو فل آؤٹ آف فل لے کے آئے، 70 آؤٹ آف ماشاء 70۔ اللہ، نام بتائیے۔ جی، قرۃ العین فاطمہ اسدی ویسٹ بنگال سے، فرحین حبیبیہ قادریہ گجرات سے، محمد الطاف رضا اشرفی یو پی سے، سمرین فرحانہ بہار سے، سید نجم ثاقب جھارکھنڈ سے، محمد راجستھان سے، گلریز اختر رضوی جھارکھنڈ سے، شبنم قادریہ اسماعیلیہ جھارکھنڈ سے، غلام حسنین اڑیسہ سے، محمد شرف الدین رضا نعمانی جھارکھنڈ سے، سائمہ رضویہ ویسٹ بنگال سے، رفیدہ فاطمہ یو پی سے۔ ماشاء اللہ، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں تہنیت پیش کرتا ہوں، ماشاء اللہ، ویل ڈن، بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اسی طرح سے شوق اور جذبہ باقی رکھے کہ درس میں شامل ہوں اور ہر مسئلے پہ غور کریں، اور کوئز میں شرکت کرتے ہوئے جو ہے نا 100% مارکس اسی طرح لاتے رہے، تو آپ کا جذبہ بھی بڑھتا رہے گا، مسائل جو ہے ذہن میں راسخ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور علم دین سیکھنا جو ہے یہی ہے، اور بے شک حدیث پاک میں جو برکتیں اور فضیلتیں بیان کی گئیں علم دین سیکھنے کی اور ایک طالب علم کی، اللہ تعالیٰ وہ ساری برکتیں، ساری فضیلتیں آپ لوگوں کو عطا فرمائے، اور خوب آپ لوگوں کو پھلتا پھولتا رکھے۔ اور یہ جو آپ نے سب کا نام بتایا، تو سب کے اسٹیٹ کا نام بتا دیا، تھوڑا اور قریب کر دینا چاہیے ضلع کا نام بھی، تاکہ اتنے زبردست طالب اور طالبات ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ضلع کا بھی نام ہونا چاہیے، ہے نا؟ نیکسٹ ہوتا ٹائم یہی ہے، ہوتا یہی ہے کہ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی ترقی عطا فرمائے کہ خاندان کا نام روشن کرے، یہ کہا جاتا ہے نا۔ تو آپ نے کہہ دیا جھارکھنڈ ہے، اڑیسہ ہے کہہ دیا، تو یو پی ہے، ویسٹ بنگال ہے، تو وہ کب جو ہے اپنی بستی کا نام کب روشن کریں گے وہ لوگ؟ اس لیے ان کے ضلع اور شہر کا نام لیا جائے، اور ساتھ میں جو ہے نا اسٹیٹ کا بھی نام لے لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خوب مبارک فرمائے، آمین۔ اب اجازت دیں حضور۔ مجھے۔ اور جی کوئز 5 کے ٹاپرز کا نام رہ گیا تھا، وہ ہاں کوئز 5 فرائض وضو پہ تھے، ٹوٹل مارکس 61۔ فرحین حبیبیہ قادریہ احمد آباد گجرات سے فل آؤٹ آف فل لے کے آئیں، اور قرۃ العین فاطمہ اسدی کولکاتہ سے 60 آؤٹ آف 61، گلریز اختر رضوی 60، محمد جے پور سے 59، رفیدہ فاطمہ لکھنؤ سے 59، نجم ثاقب ہزاری باغ سے 59، سائمہ رضویہ کولکاتہ سے 59۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سب ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جتنے بھی الفاظ میں نے دعائیہ اور تحسین اور آفرین کے ابھی بیان کیے، وہ سارے کے سارے الفاظ اور جملے میں دہراتا ہوں، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کا بھی نصیبہ بلند فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے، علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، ہر چیز میں خوب برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔